من کنت مولا علی، جس وقت بولے نبی، جنا سے بڑھ کر سرور پرور تھا غم کا منظر یا علی، نبی کا جملہ حساب سارا چکا تھا یا علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہ نستعین وہو خیر معین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ معزز اور محترم ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں اور آپ حضرات کی طرف سے، اپنی طرف سے، تمام مومنین مومنات کی طرف سے، اپنے زمانے کے وارث اس غدیر کے وارث امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ ہم آپ حضرات کی خدمت میں اس عظیم جس موقع پر، جس کو ہم عید اکبر کے نام سے جانتے ہیں اور تمام مومنین کے لیے سب سے بڑی عید قرار دی گئی ہے، ایسے عظیم موقع پر اس عظیم دن کی اہمیت کے حوالے سے چند معروضات پیش کر کے آپ سے رخصت چاہتے ہوئے، ایک پیغام یہ ہے کہ عموماً اغیار کی طرف سے اس دن کو جو اہمیت حاصل ہے اور جو اہمیت قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ کے ذریعے سے ثابت ہے، وہ بیان نہیں ہوتی ہے اور لوگ اس کو نظر انداز کرتے ہیں، بلکہ اس کی بزرگی کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یوں کہا جاتا ہے کہ مولا کے معنی دوست کے ہیں۔ میں آپ کی حضرت خدمت میں نہ کوئی لغوی معنی پیش کروں گا، نہ کوئی اصطلاحی معنی پیش کروں گا، نہ کوئی بہت اہم دلیل پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جو ہے مولا کے معنی، لغوی معنی کیا ہیں۔ یوں تو 40 معنی سے زیادہ بھی علماء نے بیان کیے اور آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، لیکن اس معنی سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں اس دن کی جو اہمیت ہے اور خداوند عالم نے قرآن مجید میں جو اہتمام کیا ہے اور جو طریقے گفتگو اختیار کیا ہے، ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ اب تک قرآن مجید کی اتنی آیتیں اللہ نے نازل کی ہیں اور قرآن مجید میں اس بہت سے پیغامات پیغمبر اسلام کو دیے گئے، پیغمبر اسلام کے ذریعے سے بھیجے گئے، لیکن جتنا اہتمام اور جتنی شدت، جتنی تاکید اس پیغام میں ہے، کسی اور پیغام میں نہیں ہے۔ چند قرائن کے ذریعے سے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پیغام غدیر اور پیغام ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کا اہم رکن ہے، بلکہ ایک ایسا رکن ہے کہ جس کے اوپر پیغام ولایت کے بعد سارے پیغامات اسی کے اوپر موقوف کر دیے گئے کہ اگر یہ پیغام لوگوں تک نہیں پہنچا تو گویا کچھ بھی نہیں پہنچا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں پیغمبر اسلام کو مختلف عناوین سے، مختلف اسما سے اور مختلف انداز میں پیغمبر کو یاد کیا گیا۔ کبھی یا ایھا المزمل کہا، کبھی یا ایھا المدثر کہا، کبھی یا ایھا النبی کہا، کبھی یا ایھا الرسول کہا۔ مختلف یہ 4 طریقے پیغمبر اسلام کو یاد کرنے کے قرآن مجید نے بیان کیے ہیں اور خود قرآن مجید نے یاد بھی کیا ہے۔ کبھی یا ایھا المزمل کہہ کے یاد کیا، کبھی یا ایھا المدثر کہہ کے یاد کیا، اور کبھی یا ایھا النبی، کبھی یا ایھا رسول۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر جو کہا، پیغمبر اسلام کی ذات کی طرف اشارہ ہوا ہے، پیغمبر کی خصوصیت کا لحاظ کرتے ہوئے، ان کی ذات کے تشخصات کو ملاحظہ کرتے ہوئے اللہ نے پیغمبر اسلام کو ان کے ناز برداری کرتے ہوئے یہ پیغامات جو یا ایھا الرسول، یا ایھا المدثر اور یا ایھا المزمل کہہ کے یاد کیا۔ لیکن جب یا ایھا النبی کہا اور یا ایھا الرسول کہا تو پیغمبر اسلام کی ذات کا لحاظ نہیں، پیغمبر اسلام کی معنویت اور ان کے عہدے اور اس عظیم مرتبے کا لحاظ کیا کہ جس مرتبے پر پیغمبر اسلام کو فائز کیا گیا ہے۔ آپ غور کریں کہ اس لقب کے بعد پیغمبر اسلام کو اس انداز خطاب کے بعد جو پیغام دیا گیا وہ پیغام کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ یا ایھا النبی کہا
اور یا ایھا الرسول یا ایھا النبی بھی چند مقامات پر استعمال کیا، لیکن یا ایھا الرسول قرآن مجید کے ایک ہی سورے میں 2 مرتبہ استعمال ہوا، اس کے علاوہ کہیں بھی استعمال نہیں ہوا، اور دونوں مقامات پر ولایت کی گفتگو کی ہے، تب یا ایھا الرسول کہہ کے خطاب کیا۔ عزیزان گرامی، آپ اندازہ ہونا چاہیے قرآن مجید میں جس مقام پر پیغمبر اسلام کو یا ایھا الرسول کہہ کے خطاب کیا، گویا مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ ایک عہدیدار نے ایک عہدیدار کو ایک پیغام دیا ہے، جو ایک عہدیدار پیغام پہنچانا چاہتا ہے، یعنی یا ایھا الرسول کہہ کے بات واضح کر دی کہ یہ رسول جس کو میں نے رسول بنایا ہے، اور یہ پیغام بھی جو دے رہا ہے گویا ہماری طرف سے دے رہا ہے۔ اس کا مطلب محمد جو وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں سوائے رسول کے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغام غدیر بھی خداوند عالم کی طرف سے ہے، اور یہ پیغامبر جو اس جو ہے غدیر کے پیغام یا ولایت کو پیغام کو نشر کرنے والا، لوگوں تک پہنچانے والا، یہ بھی ہماری طرف سے ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ نے سد باب کر دیا کہ نہ تو رسول خود کوئی بن سکتا ہے، اور نہ رسول بن کر کے کوئی خود پیغام پہنچا سکتا ہے۔ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ پیغمبر اسلام نے غدیر میں جو کچھ بھی کیا، جتنی تفصیلات تاریخ میں وارد ہوئی ہیں، یہ ساری تفصیلات، سارے اہتمامات اللہ کے رسول کی طرف سے نہیں ہیں، خود پروردگار عالم کی طرف سے ہے۔ اس لیے پیغمبر اسلام کو یا ایھا الرسول کہہ کے خطاب کیا ہے۔ لمحہ فکریہ ہے، یا ایھا المدثر نہیں کہا، یا ایھا النبی نہیں کہا، یا ایھا المزمل نہیں کہا۔ اللہ کی نگاہ میں سب سے عظیم عہدہ رسالت کا عہدہ ہے۔ عزیزان گرامی، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لہٰذا یہ کہہ کے خطاب کرنا پیغمبر اسلام کو یا ایھا الرسول کہہ کے، تو سورہ مائدہ میں آیت نمبر 41 میں اور آیت نمبر 68 میں یا ایھا الرسول صرف 2 مقام پر استعمال ہوا، اس کے علاوہ قرآن مجید میں کہیں پر یا ایھا رسول کا خطاب، اور دونوں کا مضمون اور مفہوم ولایت ہے۔ عزیزان گرامی، دوسرا نقطہ میں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا نقطہ کلمہ بلغ، یا ایھا رسول بلغ، بلغ صیغہ امر کا ہے، اور خود بلغا یبلغو میں خود تاکید پائی جاتی ہے۔ اس کے اندر خود مفردات راغب اصفہانی نے لکھا ہے کہ خود بلغ کے اندر تاکید پائی جائے، بلکہ تاکید در تاکید پائی جا رہی ہے۔ آپ نے غور کیا، ایک پیغام کے اندر تاکید ہے، اس کے بعد اللہ نے یا ایھا الرسول کہہ کے اس پیغام کو اہمیت دی ہے، پھر جو کلمات استعمال کیا اس کے اندر بھی اہتمام کیا ہے، یوں ہی کوئی لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ بلغ۔ اور علماء کا بیان ہے کہ پورے قرآن میں لفظ بلغ صرف 1 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور کہیں پر بھی لفظ بلغ استعمال نہیں ہوا۔ بلاغ المبین، ابلاغ وغیرہ استعمال ہوا، لیکن بلغ کا کلمہ صرف 1 مرتبہ استعمال ہوا ہے، وہ بھی ولایت امیر المومنین علیہ السلام کے لیے۔ عزیزان گرامی، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے، بلکہ ہم بات کہہ کے آگے گزرنا چاہتے ہیں کہ بلغ کہہ کے پیغمبر اسلام کو اللہ نے خطاب کر کے بتا دیا کہ سب سے عظیم تبلیغ ولایت کی تبلیغ ہے، سب سے بڑی تبلیغ ولایت کی تبلیغ ہے، سب سے بڑا پیغام ولایت کا پیغام ہے، سب سے بڑا میسج ولایت کا میسج ہے، سب سے بڑا مقصد ولایت کا مقصد ہے۔ عزیزان گرامی، یا لہذا بلغ کے ذریعے سے اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ اس لفظ کو ادھر ادھر نہ لے جایا جائے، پورے قرآن میں صرف 1 مرتبہ استعمال کیا، وہ بھی ولایت امیر المومنین علیہ السلام کے لیے۔ اس کے بعد تیسری مقام پر وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، یہ پیغمبر اسلام کو، وہ رسول کہ جس کو اللہ نے خلق عظیم پر فائز کیا، وہ رسول جس کو متعدد مرتبہ اللہ نے میرات بلایا، سدرۃ المنتہا، ایسے بزرگ مقام پر، ایسے عظیم مقام پر جہاں پر اللہ کا محبوب ترین فرشتہ وہ بھی پیچھے ہٹ گیا، ایسے ماحول میں کہ جہاں ہر مقام پر جناب جبرائیل جا سکتے ہوں، لیکن سدرۃ المنتہا پر بھی جناب جبرائیل رک گئے، اور رک کر کے بتایا کہ اے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب، اے اللہ کے نبی، یہاں سے اب آپ جا سکتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب کوئی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جہاں تک پیغمبر اسلام کی رسائی ہے، اور اللہ کے سب سے زیادہ قریب ترین ذات پیغمبر اسلام کی ذات ہے۔ اس نبی کو بھی اللہ نے کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ،
یعنی اتنا کچھ آپ مشکلات برداشت کر چکے، ہجرت برداشت کر چکے، آپ کو اپنا بستر چھوڑنا پڑا، گھر چھوڑنا پڑا، زخموں کو برداشت کرنا پڑا، مکے کے طعن و تشنیع کو برداشت کرنا پڑا، سب کچھ برداشت کرنا پڑا، ساری محنتیں ایک طرف، لیکن اگر یہ کام نہیں کیا تو آپ نے کچھ نہیں کیا۔ خود یہ اللہ کا یہ کہنا، اے میرے حبیب وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا کچھ زحمتیں پیغمبر اسلام نے اب تک برداشت کیے ہیں، ان تمام زحمتوں کا ثمرہ ولایت آل محمد علیہ السلام، تمام زحمتوں کو موقوف کر دیا گیا ہے ولایت امیر المومنین علیہ السلام کی، کہ اگر علی کی ولایت کو نہیں پہنچایا گیا تو اب کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اتنا کچھ اہتمام صرف ایک لفظ کے لیے کہ دوستی کا اعلان کر دیجئے؟ یہ ممکن ہے؟ اتنا اہتمام اللہ نے کیوں کیا ہے کہ آپ 39 معنی میں نے صرف ایک معنی لے لیجئے، اولا بالتصرف کا معنی نہیں چلے گا؟ بلکہ اللہ کے رسول نے یہ واضح کر دیا کہ اللہ نے اسی آیت میں سارے سوالات کے جوابات دے دیے ہیں، کہ پہلا ہم نے کہا یا ایھا رسول کے ذریعے سے، پھر بلغ کے ذریعے سے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ کے ذریعے سے اللہ نے واضح کر دیا۔ اس کے بعد سارا منظر جو غدیر کا علماء نے لکھا ہے، اصحاب الغدیر میں کئی جلدوں میں آپ کے سامنے کتابیں موجود ہے، آپ اس میں تفصیل دیکھ سکتے ہیں کہ منکران غدیر کے ساتھ کیا کیا برتاؤ اللہ نے کیا ہے۔ ایک بات کی طرف، مشہور بات اور لطیف بات کی طرف اشارہ کر کے بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں کہ جب پیغمبر اسلام نے سارا جو ہے مقصد واضح کر دیا تو اب تک بہت سے پیغامات اللہ کی بارگاہ سے آئے تھے، اور پیغمبر اسلام نے بہت سے پیغامات یہاں تک پہنچائے، اور صرف پہنچائے نہیں بلکہ پیغمبر اسلام کے اوپر بہت سی کشیدگیاں ہوئیں، لیکن اللہ نے کسی کے اوپر کوئی عذاب نازل نہیں کیا، کسی نے کوئی کسی سے بدلہ نہیں لی، بلکہ پیغمبر کو رحمت للعالمین کے خطاب دے کر کے کہا میرے حبیب تیرے صدقے میں نے عذاب کو اٹھا لیا ہے۔ آپ غور کریں، اس کے باوجود بھی جب یہ جیسے ہی پیغمبر اکرم کی خدمت میں وہ شخص آیا جس کو حارث بن نعمان فہری کہا جاتا ہے، اس نے کیا کہا؟ اس نے فوراً پیغمبر اسلام سے کہا اگر یہ پیغام آپ کی طرف سے ہے تو آپ پر، اور اگر اللہ کی طرف ہے تو ہم پر۔ تو فوراً قرآن نے اس کی ترجمانی کی ہے، سأل سائل بعذاب واقع، جیسے سائل نے سوال کیا عذاب جو ہے واقع ہوا، ایک عذاب واقع کے بارے میں سوال ہوا، اور تمام مفسرین نے اس کو بالاتفاق لکھا ہے کہ فوراً پتھر آیا اور تمام ہو گیا۔ یعنی میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اب تک کہ بہت سے لوگوں نے صرف پیغمبر کا انکار نہیں کیا رسالت کا، نبوت، بلکہ پیغمبر پر پتھر مارے ہیں، پیغمبر کو ستایا ہے، پیغمبر کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا ہے، لیکن اللہ نے اب تک کسی پر عذاب نہیں نازل کیا۔ یہاں تک کہ وہ نبی، اتنا عظیم نبی جس نے جناب سعید کا بیان ہے کہ جب آپ سن 8 ہجری کو مکہ فتح کر کے مکے جا رہے ہیں، اور مکے میں پہنچنے کے بعد جناب سعید نے فوراً کہا الیوم یوم الملحمہ، آج تو انتقام لینے کا دن ہے، تو اسی پیغمبر نے فرمایا نہیں، الیوم المرحمہ، آج تو معاف کر دینے کا دن ہے۔ اتنا عظیم پیغمبر، اس کے سامنے عذاب واقع ہوا اور فوراً ہی پتھر گرا اور ختم ہو گیا، اور پیغمبر اسلام نے اس مقام پر اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا بھی نہیں کی کہ میرے بابو تو سمجھانا ہے، چھوڑ دینا ہے، نہیں۔ اس کا مطلب خداوند عالم بیان کرنا چاہتا ہے کہ ہر موقع پر، ہر مرحلے میں ہم تم کو چھوٹ دے سکتے ہیں، لیکن ولایت علی کے موقع میں تمہیں چھوٹ نہیں دی جا سکتی۔ ایک لمحے کا بھی کوئی اگر انکار کرتا ہے تو منکر ولایت کی سزا ہمارے نزدیک معین ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے یہ آپ کی خدمت میں تاریخی شواہد پیش نہیں کیے ہیں، بے شمار تاریخی شواہد موجود ہیں جس پہ لمبی چوڑی تقریر ہو سکتی ہے، لیکن خود اس آیت کی جو آیت اللہ نے استعمال کی ہے اور جو اللہ نے پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں پیغام کے لیے جو تشخیص دی ہے، اس میں جو کلمات استعمال کیے ہیں وہ کلمات خود اس بات کی دلیل اور گواہ ہیں کہ یہ ولایت وہ ولایت ہے جس ولایت کے رسول مالک تھے، اور یہ ولایت وہی ولایت ہے جس ولایت کا مالک پروردگار عالم ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہ وہی ولایت ہے۔ یہاں نہ دوست کا معنی لیا جا سکتا ہے، نہ ساتھی کا معنی لیا جا سکتا ہے، نہ صاحب کا معنی لیا جا سکتا ہے، بلکہ وہی معنی لیا جائے گا جو پروردگار عالم نے جو ہے ولایت کا معنی لیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کسی نے اس کے علاوہ دوسرا کوئی معنی لیا تو ولایت امیر المومنین نے اس نے تحریف کی ہے، اور جس نے ولایت امیر المومنین نے تحریف کی ہے اس نے رسول کی ولایت میں تحریف کی ہے، جس نے رسول کی ولایت میں تحریف کی ہے اس نے پیغام خدا میں جو ہے تحریف کی ہے، اور پیغام خدا میں تحریف کرنے والا ویسے ہی ہے جیسے پیغمبر اسلام کو اللہ نے کہا کہ اگر یہ نہیں کیا
تو کچھ نہیں کیا۔ تو اسی طریقے سے اگر تمام کتابوں پر ایمان رکھا جائے، تمام انبیاء کی نبوتوں پر ایمان رکھا جائے، تمام ائمہ کی ولایت پر ایمان رکھا جائے اور امیر المومنین کی ولایت کا انکار کر دیا جائے تو وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، جیسے پیغمبر کچھ نہیں پہنچا سکے اگر یہ نہ پہنچایا، تو ایسے سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر ولایت علی کو قبول نہیں کیا گیا تو کچھ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے کہ سب سے بڑا مقصد اور سب سے بڑی تبلیغ ولایت اہل بیت علیہ السلام ہے، ولایت امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ اس کے علاوہ کوئی عظیم تبلیغ ہوتی تو بلغ کا لفظ وہاں پر بھی استعمال کیا جاتا، لیکن تمام مفسرین کا یہ کہنا کہ بلغ صرف پورے قرآن میں ایک مرتبہ استعمال ہوا، وہ بھی صرف ولایت علی کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عظیم تبلیغ ولایت کے تبلیغ ہے، عظیم پیغام ولایت کا پیغام ہے۔ آئیے ہم اس عظیم موقع پر کہ آج کے دن اللہ نے کہا کہ اگر اے میرے حبیب کوئی 1 دینار کسی مومن پہ خرچ کرتا ہے تو 1,00,000 دینار کے برابر میں اس کو سمجھتا ہوں۔ اگر کوئی 1 روزہ رکھتا ہے تو 100 حج 100 عمرہ مقبولہ کے برابر اس کو میں ثواب دیتا ہوں۔ آج کے دن عید کا دن ہے، آج کے دن خوشی کا دن ہے، آج کے دن مومنین سے ملنے کا دن ہے، اپنے دل سے قدورتوں کو ختم کر دینے کا دن ہے۔ اس سے بڑا نہ دن ہو سکتا ہے نہ ہوگا۔ حج یہ سب سے بڑا یوم الاکبر اس کو کہا گیا ہے، اس کو عید اکبر کہا گیا ہے۔ آل محمد کی عیدوں میں سے سب سے بڑی عید غدیر ہے، لہٰذا ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کیجئے اور پیغام آل محمد علیہ السلام میں ایک کم از کم کوشش کر کے ایک حدیث تو ضرور سنائیے۔ ہر ایک کو جائیے کہ ہم نے آج اگر نہیں دیکھا ہے تو ابھی وقت ہے، جائیے کم از کم مومنین علیہ السلام کی ولایت اور فضیلت میں ایک حدیث لکھیے اور کسی ایک کو پہنچائیے۔ اس لیے کہ روایت میں ہے کہ اگر ایک حدیث کسی نے فضیلت آل محمد میں لکھ دی تو جتنے گناہ ہاتھ سے ہوئے ہیں سب مٹا دیے جاتے ہیں، اگر کسی کو سنا دی جتنے گناہ کان سے ہوئے ہیں سب مٹا دیے جاتے ہیں، اگر زبان سے پڑھ دی جتنے زبان سے گناہ ہوئے ہیں سب محو کر دیے جاتے ہیں، آنکھ سے حدیث کی تلاوت کر دی، دیکھ کے پڑھ لیا تو جتنے گناہ آنکھوں سے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اگر اس ایک حدیث کو حفظ کر لیا، جب تک کلیجے میں جب تک حافظے میں یہ حدیث پڑی رہے گی ثواب جاریہ ہوتا رہے گا۔ اللہم جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علیہ السلام، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔